مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی انتہا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ خدا کسی کی ذرا سی بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا تو اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بخشے گا۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ غم نہ کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر انسان اپنا بدلہ ضرور پائے گا۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ سوچتی ہوں تو دل کانپ جاتا ہے، میں تمہیں معاف کر بھی دوں مگر رب تو ہر آنسو کا حساب لے گا۔ جسے آج تم اکیلا سمجھ کر ستا رہے ہو، کل وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ حقوق العباد کے گناہ نمازیں پڑھنے، حج کرنے یا روزے رکھ لینے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، ان گناہوں میں معافی ہی نہیں، تلافی بھی کرنی ہوگی۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دیں۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے اور مکافات عمل اٹل ہے۔ کبھی بھی کسی کا دل مت دکھاؤ، انسان تو بدلہ نہیں لے گا مگر اللہ پاک بدلہ لیتا ہے۔ جب ہی کہتے ہیں کہ دل سے بد دعا مت لو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بد دعا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ بدلہ لینے والوں سے نہ ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ جو لوگ بد دعائیں دیتے ہیں وہ لوگ اللہ کے انصاف پر بھروسہ کرنے میں کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کی عدالت میں معاملہ رکھ دیا جاتا ہے تو پھر یقیناً فیصلہ انصاف ہی ہوگا۔ کبھی بھی جج ملزم کو مظلوم سے پوچھ کے سزا نہیں دیتا۔ یہ بستی جسے ہم دنیا کا نام دیتے ہیں، یہ عجیب اور نرالے ڈھنگ کی بستی ہے۔ مہنگی طرز زندگی پسند کرنے والوں کے لیے یہ دنیا بھی مہنگی اور سستی والوں کے لیے سستی ہے۔ اس دنیا میں ہر دم کسی نہ کسی بات پر لوگوں کا جھگڑا اور دنگا فساد جاری و ساری ہے۔ اگر تم اس دنیا میں آ کر مستی کرو گے تو یہ دنیا بھی تمہارے ساتھ مستی کے انداز میں پیش آئے گی، لیکن اگر یہاں تم نے پستے کو اپنایا تو یہ تمہیں پست سے پست کرتی چلی جائے گی۔ جو لوگ دنیا کو اندھیر نگری کا نام دیتے ہیں تو یہاں کوئی اندھیر نہیں بلکہ انصاف کے دائرے میں قدرت کا قانون موجود ہے۔ اس دنیا کی سودے بازی کا قانون اس طرح کا رائج ہے کہ اس ہاتھ تم کوئی انجام دیتے ہو، اس ہاتھ فوراً تمہیں اس کا صلہ دے دیا جائے گا۔ یعنی یہاں ہاتھوں ہاتھ اور فوراً سودا بازی کا اصول ہے۔ یہی مکافات عمل ہے اور یہ کبھی ٹلتا نہیں۔ سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ خدا لیتا ہے۔ بدلے کی آگ میں خود کو جلانے سے بہتر ہے کہ معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے، جہاں پر آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دینا کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا، کیونکہ اس کے ہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ ہے، خود ہی وکیل اور خود ہی جج ہے۔ اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں، وہاں ترازو بھی انصاف کے تلے ہے۔ انسان روتا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے انصاف سے۔ جب مجھے پتا چلا کہ مخمل کے بستر اور زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اللہ سے انصاف نہ مانگو، کیونکہ اللہ سے بڑا منصف کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے انصاف کیا تو شاید کوئی انسان عذاب سے نہ بچ سکے۔ اللہ سے مانگنا ہے تو رحمت مانگو، کیونکہ اللہ سے بڑا رحیم کوئی نہیں۔ رحمت اللہ کے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حال دل رب کو رو رو کر بتایا ہے، قطرہ قطرہ آنسوؤں کا حساب لے گا میرا رب، بے شک وہ میرا رب ہی تو ہے جو بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔
बस यकीन रखो उस पर, वो जवाब देगा और जरूर देगा। गुनाह गूंगे नहीं होते, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो मुकाफात अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम ही इंसान के सर पर आ बरसते हैं। ये वो खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ठिकाने लगा देती है। इंसान का गुनाह एक कर्ज की मानंद होता है, कर्ज भी वो जिसको दुगना सूद पर अदा करना होता है। इंसान इस गुमान में न रहे कि वो मर गया तो कर्ज मुआफ कर दिया जाएगा। बाप या माँ मर जाए तो उसके वारिसों को सूद समेत कर्ज वापस लौटाना होता है और ऐसी आग में जलना होता है जिसको उसके अपने आबाओ अजदाद ने भड़काया था। अब उस आग को ठंडा करने के लिए वारिसों का खून निचोड़ा जाएगा। इसलिए ही तो कहते हैं कि दुनिया मकाफात अमल का नाम है। हर अमल का कोई ना कोई रद्द अमल जरूर होता है और मकाफात अमल तो दुनिया में होता है। इसलिए याद रखना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कभी ना कभी हमारे माजी के गुनाह हमारे मुस्तकबिल में हमारे सामने जरूर आते हैं। किसी के साथ बुरा करने से पहले अपने माँ बाप बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आपके गुनाहों की सजा उनको मिले। वो हर उस अजियत को जानता है जो तुम अपने अंदर समोए बैठे हो। वो जानता है तुम्हारा इस भरी दुनिया में तन्हा होना। वो समझता है तुम्हारे उस दुख को जो तुम खुद से भी नहीं कहते। वो तुम्हारे हर लम्हे की खबर रखे हुए है। वो तुमसे बेखबर नहीं है। वो तुम्हारे हर दुख को सुख में बदलने का हुनर जानता है। वो हर अधूरी कहानी को मुकम्मल करने पर कुदरत रखता है। तो फिर तुम मत मायूस हो। वो अश्कों भरी सदाओं को रद्द नहीं करता। वो सच्ची और दिल से निकली हुई दर्द भरी इल्तिजाओं को अनसुना नहीं करता। वो सजदों में की गई दुआओं को कबूलियत की महराज लाजमी बख्शता है। वो रब जो गहरी तारीक रात के बाद तुम्हें रोशन सवेरा अता कर सकता है, वो तुम्हारी वीरान जिंदगियों में भी उम्मीद की किरण जगा सकता है। वो रब जो तेज हवाएं भेजकर बारिश की नवीद देता है, वो तुम्हें भी ऐसी ही तंगी और आजमाइश के बाद आसानी और फराखी की नवीद देता है।